اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوف الہی اس دن پیدا ہوگا، ہر بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل عین باقیۃ یوم القیامۃ الا عین غضت عن محارم اللہ وعین سہرت فی سبیل اللہ وعین خرج منها مثل رأس الذباب من خشیۃ اللہ عز وجل۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی الا عین غضت عن محارم اللہ، او آنکھ بچ جائے گی، او نہیں ذلیل تے رسوا نہیں ہوگی، خطرہ اس کو نہیں ہوگا جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی ہو۔ یعنی جس آنکھ کے ذریعے جو گناہ کیے جاتے ہیں دیکھنے سے اللہ نے حرام کیا ہو، وہ آنکھ ان حرام ہونے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی وجہ سے جھک گئی اس چیز کو نہ دیکھا۔ آج ہمارے دیکھو نا، ہماری آنکھیں حرام چیزوں کی طرف سے ہٹتی بھی نہیں، غیر محرم عورت کی طرف دیکھتے ہیں یا غیر محرم عورت مرد کی طرف دیکھتی ہے، دونوں کو حرام ہے دیکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری آنکھ کا بتایا عین ساہرۃ فی سبیل اللہ، او آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، رات کا اندھیرا اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، وضو کر کے نماز شروع کر دی، تہجد کی یا اللہ کی رضا کی خاطر جہاد میں گئے، رات کے جاگراتے ہوتے ہیں، رات کو جاگتا رہا، دین کی خدمت کے لیے رات کو جاگتا رہا۔ یہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو۔ تیسرے نمبر پر عین خرج منها مثل راس الذباب من خشیۃ اللہ، وہ آنکھ جو اللہ جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے مکھی کے سر کے بقدر آنسو بہاؤ، یعنی گناہ ہو گیا پھر اللہ سے توبہ کی اور مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے آ گیا، وہ آنکھ بھی قیامت والے دن نہیں روئے گی۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطروں وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ مِّن دَمْعٍ فِي خَشْيَةِ اللہ، اور دو نشانیوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے اللہ کو۔ ایک چیز وہ ہے جو آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گرا ہو، اللہ کے خوف کی وجہ سے گرا، تو دوسرا وہ ہے جو خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں باؤ، گناہ بیا توبہ کے گناہ کے بعد اللہ کا خوف آ گیا، رو پڑا، توبہ کر لی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، خون کا قطرہ زخم کا نشان کا جو اللہ کے راستے میں لگاؤ، دوسرا وہ نشان جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کے اندر لگاؤ۔